ہے ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ابھی پچھلے سوال کا جب جواب عنایت کر رہے تھے تو صوفیاء کے صف کے ایک عظیم سردار حضرت شیخ ابو بکر شبلی قدس سرہ العزیز کا ذکر آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ صوفیاء کی صف کے حوالے سے ہی صبر کے بارے میں ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشادات ملتے ہیں اور ان کی پاکیزہ زندگی سے ہمیں اس کی کیا جھلکیاں نصیب ہوتی ہیں، کچھ اس پر روشنی ہو۔ جی، میں سب سے پہلے جہاں جن کی دہلیز سے تصوف بھیک لیتا ہے، کیا کہنے ہیں، واہ مولا کائنات واہ واہ کا واہ، جملہ باب مدینۃ العلم سبحان کل اللہ۔ ایمان۔ ہاں جی، تو آپ فرماتے ہیں ان صبرتا جرت علیک المقادیر وانت معجور، سبحان اللہ سبحان وان اللہ۔ فزاتا وان جزاتا یا فزاتا جرت علیک المقادیر وانت معذور۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں اے انسان، اس حقیقت کو ذہن میں بٹھا لے کہ اگر تو صبر کرے گا تو تقدیر کے قلم تو چلیں گے، آئے آئے آئے، اور وہ چلتے رہیں گے، وہ چلتے رہیں گے، وہ رکنے والے نہیں وہ ہیں۔ رکنے والے نہیں ہیں، لیکن صبر کرنے کی وجہ سے تجھے اجر دیا جائے گا۔ کیا بات ہے، اور اگر تو نے جزا فضا اللہ کی تو اکبر۔ تقدیر کے قلم اسی طرح چلیں گے، لیکن تیرے اوپر گناہ کا وزن آ جائے گا، بے صبری کا اور بے اکبر، قراری کا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اس حوالے سے میں ارشاد۔ بیان کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا تم نے لے لیا؟ اللہ تو وہ کہتے ہیں ہم نے لے لی۔ اللہ تو اکبر۔ میرے بندے کا کیا رد عمل تھا؟ یہ رب سوال کر رہا رب ہے سوال کر رہا ہے فرشتوں سے۔ فرشتوں سے، فرشتوں سے کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ فرشتوں نے ہی اعتراض کیا تھا نا، بالکل ایسے ہی۔ تو یہ دکھانا مقصود ہے فرشتہ ہائے مجھ ہائے کو ہائے، کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہائے ہے ہائے ہائے، واہ کہ واہ۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ جن پر اعتراض کیا تھا اب گواہی بھی انہی سے گواہی دلوائی بھی انہی سے کہ آؤ دلوائی بھائی جا رہی۔ دیکھو ذرا سبحان میرے بندے اللہ۔ کا طرز عمل بتاؤ۔ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار وہ تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہے، راضی تھا۔ راضی تھا، کوئی بے صبری نہیں کی، اس نے صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو جس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ بیت الحمد، بیت الحمد، اللہ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لے جو آزمائشوں میں صبر ہوتا ہے اور آزمائشوں میں جو اللہ کی تعریف کا دامن ہاتھ میں تھاما جاتا ہے، انہی کو یہ مقام بلند ملتا ہے کہ بیت الحمد انہی کے لیے سجائے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ اللہ، وہ مصیبتوں میں بے قراری تو پھر سوال ہی نہیں ہے نا بے قراری کا، وہ تو اس سے لذت اور راحت لیتے ہیں نا، اور پھر یہ لذت اور راحت اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ ان کے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے والے پریشان ہوتے ہیں کہ اس پر کیا ہو گیا۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے، آج غالب، آج سبحان اللہ، آج یوم غالب ہے ہاں اور جی، غالب کا کلام ہی واہ ہر واہ۔ کلام پر تو غالب وہ ہے اللہ نا ان کی قبر پر بے شمار کیا رحمت غمخوار نے رسوا، واہ واہ، لگے آگ اس محبت کو، بہت ہی خوبصورت ہے۔ جو لاوے تاب نہ غم کی وہ میرا راز نہ کیوں ہو۔ ہائے ہائے، تو یہ والی وہ میرا کیفیت رازداں ہے، کیوں وہ ہو۔ میرا رازداں کیوں ہو۔ اچھا، پھر اس صبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس کی جو مختلف جہات ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، مومن جو ہوتا ہے نا، ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم کہو گے کلمہ پڑھو گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، نہیں، یہ مشکل راستہ ہے، یہ قدم قدم قیامت، یہ سواد کوے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ بہت خوبصورت ایسا نہیں ہے، ہم چیک کریں گے، ٹھوک بجا کر چیک کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کون صدیقین کی صف میں کھڑا ہے، کون صابرین کی صف میں کھڑا ہے، کون شہداء کی صف میں کھڑا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو دیکھیں کہ جسے جنت میں جانا ہو اسے صبر کرنا پڑتا ہے، اور جسے سید الشہداء کا مقام ملتا ہے اسے کربلا سے گزرنا پڑتا ہے۔ کیا تو شاندار بات، یہ اللہ ضروری ہے، اکبر۔ اور اس کے بغیر سلسلہ چلتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک پورے کا پورا چارٹ دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 امتحانوں کا ذکر کیا۔ خوف دے کر آزمائیں گے، بھوک دے کر آزمائیں گے، جانیں لے کر آزمائیں گے، چلتے ہوئے کاروبار تباہ کر کے آزمائیں گے، مستقبل میں ملنے والے بینیفٹس چھین کر آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا کہنے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے، واہ واہ۔ اور ان کی کیفیت کیا ہے؟
الذین اذا اصابتہم مصیبت، مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، سارا کچھ ہے ہی پروردگار کا۔ وہ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں گیا جہلم، والد صاحب نے بھیجا، ایک دوست تھے ان کا بیٹا فوت ہو گیا، تو جیسے ہی میں پہنچا وہ کوئی درویش آدمی تھا، مجھے گلے مل کے نا کہنے لگا اشفاق پت میرا یار جیت گیا ہے، یہ سارے ہار گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اشفاق احمد کہ مجھے سمجھنا میرا ہے کیا یار بات ہے؟ جیت میرا گیا ہے، یار یہ جیت سارے گئے، ہار یہ گئے سارے ہیں۔ ہار گئے ہیں۔ ہوں، تو مجھے بعد میں پتہ چلا، وہ کہہ رہا، وہ کہنے لگے وہ بزرگ کہ میں اپنی یار، میں انہیں کہتا تھا میں اپنے یار کی رضا پر راضی ہوں، تم نے جو کرنا ہے کرتے رہو، یہ وہ کرتے رہے، میں اس کی رضا پر راضی رہا، تو میرا یار جیت گیا، یہ ہار گئے۔ اللہ یعنی اکبر، بیٹا دے کر بھی وہ اتنا مطمئن ہے، آپ اس سے اللہ اندازہ اکبر، لگا لیں۔ اللہ اکبر۔ قالوا انا للہ و انا وَإِنَّا الیہ إِلَيْهِ راجعون، راجعون۔ تو ایسے تو نہیں کہتا اللہ پھر اولئک علیہم صلوات من ربہم ربہم، ورحمہ واولئک بہت هم شکریہ ڈاکٹر المہتدون۔ صاحب، ہمیشہ آپ پر سلامتی